الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر کرام سامعین کرام بزرگوں دوستوں پردہ نشین ماں بہنوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور گزشتہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس ماہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہے اور آپ کی وفات مبارکہ بھی ہے گزشتہ آپ کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے چند باتیں جو ہے وہ ذکر کی گئی ویسے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر ساری دنیا کے کتب ابدال مل کر سارے دریاؤں کی سیاہی بنائی جائے پوری کائنات کے درختوں کی قلمیں بنائی جائیں اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لکھنے بیٹھ جائیں قیامت تو آ سکتی ہے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا گزشتہ بھی آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کیا کہ آج ہماری زبان پر دعویٰ تو ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن کاش آج مسلمان موت کے
آپ کے اسوہ حسنہ اپنی زندگی میں اپنانے والا بن جائے تو کیا ہی بات ہے، انسان کی زندگی دنیا کی بھی شان والی بن سکتی ہے، آخرت کی بھی کامیاب زندگی بن سکتی ہے۔ لیکن افسوس آج ہماری زبان پر تو دعویٰ ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زبان پر الفاظ دہرانے والا مسلمان نماز سے بھی غافل ہے، روزے سے بھی غافل ہے، زکوٰۃ سے بھی غافل ہے، اللہ کے پیارے محبوب کے اخلاق سے بھی غافل ہے، آپ کے اسوہ حسنہ سے بھی غافل ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہے، حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، دنیا میں تمام تر اعمال میں کمزوری ہے، لیکن زبان پر نعرہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کاش ہم سیرت تجربہ کو سمجھتے، اللہ کے نبی کے آنے کو سمجھتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھتے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دنیا میں مقصد کیا ہے۔ آپ نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لایا، آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی زندگی کے اندر 63 سالہ دور میں لوگوں کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے رستوں پر چلانے والا بنایا۔ آپ کی آمد سے پہلے میں نے گزشتہ بھی ذکر کیا، پورے کا پورا عالم جاہلیت میں مغرور تھا، لیکن اللہ کے نبی کے آنے کے بعد یہی عرب کے لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن 63 سالہ دور میں یہ مقام و مرتبہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، خدا کی قسم کسی نبی کو دنیا میں یہ عطا نہیں فرمایا۔ اور 63 سالہ دور نبوت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو بتایا کہ دین کا طریقہ یہ ہے، دین پر چلنا تم نے اس طریقے سے ہے۔ لیکن افسوس آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد ہم آج کس دروازے پر کھڑے ہیں، کس چوکھٹ پر کھڑے ہیں؟ آج ہم نے سیرت تجربہ کو بھلا دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا۔ آج 12 ربیع الاول کا دن جب ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم کائنات میں دیکھتے ہیں لوگ صرف زبان پر دعویٰ تو کرتے نظر آتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے تو نظر آتے ہیں، اپنے بازاروں کو سجاتا تو نظر آتے ہیں، لیکن آج ہم نے اپنے جسم پر، اپنے باڈی پر، اپنے جسم پر نہ اپنے چہرے کو سجایا، نہ اپنے لباس کو سجایا، نہ اپنی سیرت کو سجایا، نہ اپنی صورت کو سجایا۔ افسوس آج ہم مسلمان کس دروازے پر چل رہے ہیں، کس سمت پر چل رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں حقیقت میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ سمجھ آ جائے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کاش آج سیرت تجربہ کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے والے مسلمان۔ آج میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا کہ 12 ربیع الاول جب مدینہ میں آیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، آپ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، صحابہ کی کیا کیفیت تھی، مدینہ کے لوگوں کی کیا کیفیت تھی، اور آج ہماری زندگی میں جب 12 ربیع الاول آتا ہے، آج ہمارے انداز بنانے کے کیا ہوتے ہیں۔ یہ گزشتہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ لگانے والا مسلمان نماز سے غافل ہے، روزے سے غافل ہے، حج سے غافل ہے، زکوٰۃ سے غافل ہے، حقوق العباد سے غافل ہے، تمام تر اللہ کے نبی کے اخلاق سے غافل ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ کو جس میں قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آج ہم ان سے غافل ہیں، لیکن زبان پر دعویٰ موجود ہے۔ تو میرے بھائی 12 ربیع الاول جب مدینہ منورہ کے اندر آیا تو دیکھیے صحابہ کی کیا کیفیت تھی۔ اللہ کے نبی نے، میں نے گزشتہ کہا، 63 سال اس دنیا کی زندگی میں گزارے، 63 سال صحابہ کے درمیان میں گزارے، 63 سال اس دنیا کی زندگی کے اندر گزارے ہیں، اور آپ کی آمد پہلے ہے، وفات بعد میں ہے۔ آپ دنیا میں پیدا پہلے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وفات پہلے ہے پیدا بعد میں ہوئے۔ شاید اس لیے آپ کی زندگی میں 12 ربیع الاول کو نہ میلاد منایا،
بھائی اللہ کے نبی کی پیدائش پہلے ہے، وفات بعد میں ہے۔ ہر انسان کی تخلیق، آمد دنیا میں پیدائش پہلے ہوتی ہے، لیکن احسن البشر کی بھی پیدائش یاد رکھیے پہلے ہے، وفات بعد میں ہے۔ 63 سال اللہ کے نبی نے ہمارے اندر زندگی میں گزارے، لیکن کوئی طریقہ آپ سے کیوں ثابت نہیں، کیونکہ یہ سنت عمل نہیں ہے۔ آج یہ بدعات خرافات ہم نے اپنے پیٹ کے لیے جو دنیا میں بنائی۔ تو 12 ربیع الاول کا جب مدینہ میں آتا ہے، اس وقت دیکھیے صحابہ کی کیا کیفیت ہے، صحابہ کے کیا حالات ہیں۔ سن 11 ہجری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج جو ہے وہ فرمایا، پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حج سے فارغ ہو کر واپس آئے تو یاد رکھیے 29 صفر کا دن تھا۔ 29 صفر آپ نے ایک جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ جنت البقیع سے واپس آئے، آپ کو بخار کی شدت جو ہے وہ ہو گئی، کافی بیمار ہو گئے، بخار کی شدت کافی بڑھ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بخار کی شدت کے اندر اس دن یاد رکھیے آپ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئی تھی۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، بخار کی شدت بڑھ گئی۔ اسی طرح یہ بیماری کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ 29 صفر محرم کے بعد جو ہے وہ صفر، اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ 29، 30 اور 12 ربیع الاول کے 12 میں یہ 14 دن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے اندر گزارے۔ اس لیے مسلمان جب پہلے بیمار ہوتا ہے پھر دنیا سے جاتا ہے تو یاد رکھو یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیماری کا آ جانا، مصیبت کا آ جانا، پریشانی کا آ جانا یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ بھی پہلے 14 دن بیمار ہوئے، اس کے بعد اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو میں مختصر ذکر کرتا ہوں، صرف اس بات کو سامنے رکھیے، آج کا 12 ربیع الاول بھی سامنے رکھیے، اور مدینہ کے اندر جب 12 ربیع الاول صحابہ کی زندگی میں آیا تو اس دن صحابہ کی کیا کیفیت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 14 دن بیماری کے اندر گزارے۔ اسی اثناء میں آپ نماز پڑھانے کے لیے بیماری کی اندر ہی مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور واپس اپنے حجرہ شریف میں جو ہے وہ چلے جاتے۔ اسی طرح یہ ایام گزرتے رہے۔ جمعرات کا دن زندگی میں آیا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور پیر کے دن 12 ربیع الاول کے دن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھنا چاہا، آپ نہ اٹھ سکے، گر گئے، دوبارہ کوشش کی، اٹھنا چاہا، پھر گر گئے، تیسری دفعہ پھر کوشش کی، پھر گر گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جملہ سنا، آپ کی آنکھوں سے ارسل جاری ہو گئی کہ اللہ کے محبوب آج اٹھ نہ سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا تو یاد رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی نبوی کے پیچھے پہلی صف میں موجود بیٹھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب نہیں آ سکتے تو فرمایا نماز پڑھانی ہے، عمر کو آگے کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، مصلی پر کھڑا ہوئے، اللہ اکبر، جیسے بیماری کے اندر اللہ کے نبی کے کانوں میں حضرت عمر کی آواز آئی، فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے مصلی پر کھڑا کرو، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر مصلی نبوی پر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے جانے کے بعد خلیفہ بلا فصل امامت کا حق، خلافت کا حق ہے تو صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔
تو حضور علیہ السلام کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز صحابہ کو پڑھائی، جمعرات کی عشاء اور اس کے بعد جمعہ، ہفتہ، اتوار، 15 نمازیں، عشاء کی 16 اور پیر کی فجر کی نماز، یہ 17 نمازیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں مصلی نبوی پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ امامت میں ادا کی۔ یہ 17 نمازیں پڑھی، لیکن یاد رکھیے بعض یہاں پہ بکواس کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں کہ خلافت کا حق تو حضرت علی کا تھا، ابو بکر کو کیسے مل گیا؟ یاد رکھیے یہ 17 نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں پڑھائی، نہ کسی صحابی نے اعتراض کیا، نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا۔ اور یاد رکھیے کہ اس سے قبل حضور علیہ السلام جب بیماری کے ایام جو ہے وہ آپ کے شروع ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ کو کفن کون دے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود جب میں دنیا سے چلا جاؤں، فرمایا مجھے غسل اہل البیت دیں گے، مجھے کفن اہل البیت دیں گے، قبر میں دفنائیں گے تو اہل البیت دفنائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کا جنازہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جنازہ ایسے نہیں ہوگا، یاد رکھیے اللہ کے نبی کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، جیسے ایک امام اور مقتدی ہوتے ہیں ایسے آپ کا جنازہ نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل کفن دینے کے بعد جنازے کو رکھ دیا جائے، اس کے بعد فرمایا کہ دو میرے وزیر حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد، اس کے بعد بچے، پھر عورتیں، پھر غلام یعنی کہ نوکر خادم، یہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، اس کے بعد مہاجرین کے مرد، بچے، عورتیں، غلام مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، اس کے بعد انصار کے مرد، بچے، عورتیں، غلام یہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے، اس کے بعد مجھے جو ہے وہ دفن کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے زندگی میں فرمایا تھا۔ تو یاد رکھیے یہ ایام جمعرات سے میں نے کہا 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں پڑھائی۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن ظہر یا عصر کی نماز میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 کنووں کا پانی لایا جائے، اس سے مجھے غسل دیا جائے۔ تو صحابہ کرام مسجدوں میں 7 کنووں کا پانی لے کر آئے، جس سے حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا۔ یاد رکھیے کوئی بڑا برتن اللہ کے نبی کے گھر کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا جس میں آپ غسل فرما لیتے۔ یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ایک بڑا برتن منگوایا گیا، ہماری زبان میں اس کو ٹب کہا جاتا ہے، بڑا برتن کہا جاتا ہے، اس میں وہ 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا، اس سے حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا، جس سے کچھ بخار کی شدت کم ہوئی۔ اور اس وقت نماز سے قبل مسجد نبوی میں جا کر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر کسی نے کوئی مجھ سے لین دین کا معاملہ کرنا ہو، اگر کسی نے مجھ سے کوئی قرض وصول کرنا ہو، یا میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو، تو وہ ابھی دنیا کے اندر مجھ سے بدلے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ آخرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان اللہ کے دربار میں نہ ہو، میں محمد رسول اللہ یہی پر بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب صحابہ نے یہ جملے سنے تو صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ عظیم ہستی، کائنات کی ہستی، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، سجایا، سنوارا، آج وہ ہستی ہم سے رخصت ہونے والی ہے۔ اور یاد رکھیں اس وقت ظہر یا عصر کے نماز حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں ادا فرمائی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ کی مصلی نبی پر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام جیسے ہی، یاد رکھیے ریاض الجنہ جو آج جگہ ہے یہ پرانی مسجد نبوی کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور یہاں سے دروازہ حجرہ شریف کے اندر سے نکلتا تھا جہاں پر نماز کے لیے حضور علیہ السلام نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ تو جب قدموں کی آہٹ سنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارے سے آگے فرمایا اور آپ کے بائیں جانب بیٹھ کر یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں جو ہے وہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ کو پھر بات نصیحت فرمائی اور پھر فرمایا میرے صحابہ، اگر کسی کا میں نے کوئی قرض دینا ہو، کسی کا کوئی میرے ساتھ دنیا میں معاملہ ہو، وہ ابھی مجھ سے کھڑا ہو کے مطالبہ کر سکتا ہے، خدا کے لیے آخرت میں مجھ سے جو ہے وہ مطالبہ نہ کرے، آخرت میں مجھ سے نہیں دیا جائے گا، دنیا میں میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک صحابی اس وقت کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے 3 روپے ادھار لیے تھے، 3 دینار ادھار لیے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے، بتاؤ کب لیے تھے؟ اس صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ایک مرتبہ سائل آپ کی خدمت میں آیا تھا، آپ نے وہ مجھ سے 3 درہم لے کر سائل کو دیے تھے، مانگنے والے کو دیے تھے، فقیر کو دیے تھے، آپ نے اپنی ضرورت کے لیے نہیں دیے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے یاد آیا، آپ نے اپنے قدر فضل بن عباس کو کھڑا فرمایا فضل میرا قرض ادا کر دو گے؟ یا رسول اللہ میرا مال، میری ماں باپ، آپ پر سب چیزیں قربان ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ 3 درہم میں آپ کی ابھی جو ہے وہ ان کو جو ہے ادا کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا اور کسی کا قرض دینا ہو، کوئی میرے دل میں کوئی بات ہو، فوراً مجھ سے جو ہے وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج دیکھو مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے کئی لاکھ کے قرض جو ہے وہ ہمارے دل میں کھڑے ہوتے ہیں، اور خدا کی قسم کئی جنازے ایسے دیکھے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، روزانہ ویڈیو آتی رہتی ہے کہ لینے والے حق لینے والے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، جنازے کو قبرستان میں نہیں لے جانے دیتے، کہتے ہیں تمہارے باپ نے میرے اتنے لاکھ روپے دینے تھے، وہ ادا کرو، اس کے بعد اس کو قبرستان میں لے جا کر دفنا کرو۔ آج ہمارے لین دین کے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی زندگی میں جب کسی مسلمان کا جنازہ پڑھاتے تھے پہلے پوچھتے تھے اس میت پر کسی کا قرض تو نہیں؟ اگر صحابہ کہتے کہ قرض ہے، کسی کا دینا ہے اور ادا کرنے والا نہ ہوتا، اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے سے انکار فرماتے کہتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں، یہ قرض کا معاملہ میرے بھائی اتنا سخت معاملہ ہے، اور آخرت میں کیسے وصول کیا جائے گا بڑی لمبی تفصیلی حدیث سے اوپر ہے۔ تو میرے بھائی یہ دنیا میں ادا کرنے والے بنے، خدا کی قسم کئی انسان ایسے ہیں ساری زندگی مانگنے والا بیچارہ تھک جاتا ہے لیکن دینے والے زندگی کا قرض جو ہے وہ ادا نہیں کرتا، اسی طرح دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس لیے میرے بھائی یہ اتنا سخت معاملہ ہے، یہ دنیا کا مال ہے، پیسہ دنیا کی چیز ہے، دنیا میں رہ جائے گا، انسان چلا جائے گا، اس لیے دنیا کے اندر کسی کا دینا ہے وہ قرض ادا کرے، یہ نہ ہو کہ اگلا لمحہ ہماری موت کا ہو، اگلا لمحہ اگلا قدم ہمارا قبر پہ ہے، اس لیے دنیا میں ادا کرنے والے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ فضل بن عباس کو کھڑا فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میری اولاد، میرے ہر چیز آپ پر قربان ہے۔ تو حضور علیہ السلام واپس اپنے گھر مبارک میں تشریف لے گئے۔ یہ آخری نماز جو مسجد نبوی میں ادا فرمائی، اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ پیر کا دن آیا، صبح کا وقت، فجر کا وقت، فجر کی نماز صحابہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے آخری مرتبہ یہ صحابہ کو دیکھا، دروازہ کھولا، جیسے کھلنے کی آواز آئی، صحابہ کہتے ہم نماز کے اندر تھے، ہم فوراً سارے ایسے تھے اللہ کے نبی کے دیدار میں، پتہ ہی نہ چلا کہ ہم نماز کے اندر ہیں یا نماز سے والے ہیں۔ یہ آخری دیدار تھا جو حضور علیہ السلام کا صحابہ نے کیا۔
کیا اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دیکھا، اللہ کے نبی نے فوراً دروازے کو بند کر دیا اور اشراق کے بعد آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بلوایا۔ اس وقت 9 ازواج آپ کی زندہ تھی، 9 ازواج، 9 بیویاں، ان کو بلایا اور باری باری تمام سے ملاقات کی اور ان کو نصرت فرمایا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کو بلوایا، ان کو بھی نصرت کیا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لاڈلی بیٹی نے جیسے سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے ابا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بیٹی یہ صدمہ کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کان میں کہا بیٹی غم نہ کر، سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تو میری بیٹی فاطمہ ہو۔ اور یہی ہوا، آپ کے جانے کے بعد 6 مہینے کے بعد 24 یا 25 سال کی عمر میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہوا اور دنیا سے رخصت ہو۔ تو جب یہ کہا تو اللہ کے نبی کے کہنے کے بعد حضرت فاطمہ مسکرانے لگی کہ سب سے پہلے میں اپنے ابا سے ملاقات کروں۔ اس کے بعد حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ کو بلایا، کمر پر ہاتھ پھیرتے رہے، دعاؤں سے نوازتے رہے، دعائیں دیتے رہے، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں کو حسن و حسین نوازوں کو بلایا۔ یاد رکھیے بیویوں کو بھی رخصت کیا، بیٹی کو بھی رخصت کیا، داماد کو بھی رخصت کیا، صحابہ کو بھی کہہ دیا، لیکن آپ کی آنکھوں سے کوئی آنسو جاری نہیں ہوئے۔ جب حسن و حسین سامنے آئے، جیسے سامنے آئے اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا اور آپ کی آنکھوں سے دھاروں کے دھار آنسو نکلنے شروع ہو۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ایک نواسے کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے تھے کہ میری امت میرے نواسوں کے ساتھ یہ حال کرے، اور دوسرے کا سر کٹا ہوا نیزے پر دیکھ رہے تھے کہ اس میرے نواسے کو نیزے پر یہ امت سر قلم کر کے جو ہے وہ نیزے پر لٹکائے گی، اتنا بڑا ظلم میرے نواسوں کے ساتھ کرے۔ لیکن زبان سے کچھ نہیں بولے، آپ نے اپنے نواسوں کو بھی رخصت کیا۔ دنیا میں کتنا پیار کرتے تھے وقت نہیں ہے، خدا کی قسم مسجد نبوی میں ایک مرتبہ فرض نماز اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں، فرض نماز، نفل نہیں۔ آج مسجد میں بچے آتے ہیں، ہمارے نمازی دیکھا جھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حسن حسین جب آئے فرض نماز میں، اللہ کے نبی سجدے کی حالت میں دونوں آئے، قبر پر سوار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پیچھے ہیں، دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں اتنا لمبا سجدہ، شاید آپ انتقال کر چکے ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اپنا سر اٹھا کر دیکھا، دونوں نواسے آپ کی کمر مبارک پر جو ہے وہ موجود ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ نیچے اتارے، بغلوں کے اندر سے اللہ کے نبی نے ہاتھ آگے بڑھتے دیکھا اور فوراً ہاتھ کی اشارے سے ایسے منع کر، اور سجدہ اس وقت تک طویل کر دیا جب تک یہ نواسے کمر سے جو ہے وہ نیچے نہیں ہوتے۔ یہ تھا پیار اپنے نواسوں سے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور جو میرے نواسوں سے پیار کرتا ہے وہ سمجھو اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے، اور جو اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کی ذات سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بچوں کے ساتھ پیار کیا کریں، بچوں کی عملی طور پر تربیت کیا کریں۔ میں اکثر پہلے سمجھاتا ہوں، بچوں کو بات و نصیحت کرنے سے سمجھ نہیں آتی، ماں باپ کا عمل دیکھ کے بچوں کو سمجھ آتا ہے۔ اذان آئے گی، باپ اپنا موبائل چھوڑ کر رکھے گا، ٹی وی کو بند کرے گا، جس کام میں مشغول ہے اس کو ختم کر دے گا، اٹھ کے وضو کرے گا، مسجد کا رخ کرے گا۔ ماں گھر میں بیٹھی ہے، اپنے کام کاج چھوڑ کر وضو کرے گی، نماز ادا کرے گی۔ بیٹی، اولاد، بیٹا سارے دیکھیں گے میرے ماں باپ اذان آتی ہے یہ کچھ کرتے ہیں، عملی طور پر سیکھیں گے، اولاد بھی ویسے کرے گی۔ اس لیے عملی طور پر اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو تاکہ تمہاری جب باری آئے تم بوڑھے ہو، اس وقت تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ سہارا تمہارے لیے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی عزت نہیں کریں گے، آپ جب بوڑھے ہوں گے آپ کی اولاد جو ہے وہ عزت نہیں کرے گی، خدمت نہیں کرے گی۔ تو
اس لیے میرے بھائی یہ مختصر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کا دن میں نے کہا آیا، سب کو رخصت کیا اور آخری وقت آیا، دروازے پر دستک ہوئی، جبریل اندر داخل ہوا. یا رسول اللہ باہر دروازے پر اسرائیل موجود ہے. کون؟ اسرائیل، جان نکالنے والا فرشتہ. آج تک خدا کی قسم ساری زندگی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی روح کو قبض کیا ہے اس فرشتے نے، لیکن کسی کو نہ سلام کر کے داخل ہوا نہ پہلے اجازت دے کے داخل ہوا. اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، باہر کھڑا ہے، اندر نہیں آ رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے منع تو نہیں کیا، اندر آ جائے. اسرائیل اندر آیا، ساتھ ایک اور فرشتہ تھا جو آج تک اس کائنات میں کبھی دنیا میں نہیں آیا. یہ پہلی مرتبہ وہ فرشتہ آیا تھا. آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ پر سلامتی ہو. آج تک میں نے کسی نبی کو سلام نہیں کیا جب روح قبض کرنے کے لیے بیٹھا. اللہ نے فرمایا کہ سلام کر کے اندر جانا اور اجازت لے کے جانا. اگر میرا نبی اجازت دے دے، روح قبض کرنے کا حکم دے، پھر جان نکالنا، اگر نہ دے تو واپس آ جانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کی طرف دیکھا، فرمایا جبریل کیا کہتے ہو؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے ہیں، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل پہلے یہ بتاؤ، واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ. میرے مسلمان بھائیوں، معزز بھائیوں، آخری وقت میں ہر انسان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے. میرے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرے والدین زندہ ہیں تو ان کا کیا بنے گا. اس وقت فاطمہ بھی زندگی میں موجود ہے، حسن و حسین بھی موجود ہیں، داماد بھی موجود ہے، بیویاں بھی نہ موجود ہیں. لیکن خدا کی قسم اس وقت اللہ کے نبی نے فکر کی ہے تو وہ میری اور آپ کی، اپنے نوازوں کی بھی کی، اپنے عزیز و اقارب کی بھی کی. آج وہ امتی جو اللہ کے نبی کے طریقے کو پیٹھ کے پیچھے بھٹکنے کا خوشی محسوس کرتا ہے، آج اس امتی کی فکر اللہ کے محبوب دنیا سے جاتے ہوئے کر رہے ہیں. جبریل گئے پھر واپس آئے، یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے آپ کی جانے کے بعد آپ کی امت کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، جو آپ کے طریقے پر زندگی میں چلے گا اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اسرائیل تمہیں اجازت ہے، میرے روح کو قبض کر سکتے ہو. اور اس وقت آخری دو وصیتیں میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، جن دونوں وصیتوں میں آج ہم سب سے زیادہ غفلت کا شکار ہیں. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. فرمایا میری امت ایک تو زندگی میں نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا اپنے غلام اپنے نوکروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا. آج دیکھیے دونوں میں غفلت پائی جا رہی ہے. مسلمان نے کوئی ایک نماز کیا، دوسری بھی گئی، تیسری بھی گئی، چوتھی بھی گئی، پانچویں بھی گئی، اپنے کام کے اندر مشغول ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اور دیکھیے اللہ کے محبوب جاتے ہوئے امت کو دو وصیتیں کر رہے ہیں اور کوئی وصیت نہیں فرمائی. اور یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کوئی وراثت نہیں چھوڑی. آج یہاں پہ بھی مسئلہ آپ کو سمجھاتا چلو، بہت سے اخبث الناس انسان یہ کہتے ہیں حضور کے جانے کے بعد وراثت تھی، باپ تھا، یہ تھا، وہ تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا، حق سے محروم کر دیا. یہ نعوذ باللہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کو مال کرنے کے لیے دنیا میں آئے نہیں، نہ اللہ کے نبی کی ملکیت میں کوئی چیز تھی. یہ سارے بہتان لگائے جاتے ہیں اور صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے نعوذ باللہ. اور یاد رکھو جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ کا بغض دل میں رکھتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، خدا کی قسم ایسا بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے جو کسی صحابی پر تبرہ کرتا ہوا.
جو کسی صحابی کا بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں، یہ سارے صحابہ پر بہتان لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو وراثت چھوڑ کے گئے، علم کی وراثت، اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دنیا میں انبیاء کے وارث ہیں، اور کسی چیز کو وراثت نہیں فرمایا، نہ دنیا میں کوئی وراثت چھوڑ کے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا السلام وما ملکت ایمانکم، اس لیے میرے مسلمان بھائیوں ان دونوں چیزوں میں زندگی میں غفلت ہے تو اس کو چھوڑو، نماز میں سستی ہے اس کو چھوڑ دے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھے۔ جو نبی ہمارے جانے کے لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، میری آپ کی ہر امتی کی فکر ہے۔ آج وہ امتی دیکھو اپنے نبی کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، بلکہ مخالفت کر رہا ہے، اپنے نبی کے طریقوں کی مخالفت کر رہا ہے، غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ ہمارے زوال کی سب سے بڑی علامت ہے، ہمارے زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دنیا میں دیکھیں انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، حقیقی محبت ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ تمہیں اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے مال سے، دولت سے، گاڑی سے، بنگلے سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب حضور علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ اگر نہیں تو یاد رکھو یہ بندہ مسلمان نہیں۔ اور میں مختصر مثال دے کے سمجھاتا ہوں، دنیا میں بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا اپنے محبوب سے، اس کی ایک ایک ادا اس کو پسند آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی اپنے اس محبوب جیسی ادا کو پسند کروں، اس کے جیسا بنوں۔ عام مثال ہم کسی دنیا میں کسی وڈیرے کی، چودھری کی، پیر کی لیتے ہیں تو غلام اپنے مالک کی ہر ادا کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اس کے جیسا لباس پہنتا ہے، اس کے جیسی وضاحت اپناتا ہے، اس کے جیسے ہر چیز اپناتا ہے۔ آج ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم زبان سے تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہمیں اپنے نبی کے طریقوں سے پیار نہیں۔ ہم اپنے آپ کو محب رسول تو کہتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی ہر چیز سے محبت کیوں نہیں آ رہی ہے ہمارے دل میں؟ تو یہ بارہ ربیع الاول کو دن میرے بھائی حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی روح کو اسرائیل نے قبض کر لیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور بھی بڑا تفصیلی واقعہ ہے، وقت نہیں ہے، آخری وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وہ خوش نصیب بیویوں کہ جس کا لعاب آخری وقت میں اللہ کے نبی کے لعاب کے ساتھ جڑا ہو گیا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت ابو بکر کے بیٹے، ہاتھ میں مسواک تھی، اللہ کے نبی بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ایسے اشارہ فرمایا، حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں سے چبایا، چبا کر حضور کو مسواک فرمایا۔ مسواک میرے بھائی حضور کی سنت ہے، ہر وضو میں لازمی سمجھے، فرض سمجھے، یہ حضور کی بہت بڑی سنت ہے۔ منہ کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے، 70 بیماریوں سے نجات دینے والی مسواک ہے، اس لیے اس کو لازمی سمجھیں۔ تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں وہ خوش نصیب عورت ہوں جس کی گردن اور سینے کے درمیان اللہ کے نبی کا سر مبارک تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کو لٹا دیا گیا، سفید چادر آپ کے چہرے انور پر ڈال دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشراق کے بعد اس وقت 3-4 میل مدینہ سے عوالی گاؤں تھا جہاں پہ آپ کی دوسری بیوی رہتی تھی، وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ جب خبر ملی گھوڑے پر دوڑ کر آئے اور آ کر اللہ کے نبی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا وا خلیلہ وا صفیجہ، اے اللہ کے محبوب آپ ہمیں جدائی دے کر چلے گئے، کائنات کے سردار دنیا سے چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے پر کپڑا ڈالا، اس کے بعد آپ کو غسل دیا گیا انہی کپڑوں کے اندر۔ یاد رکھیے ہمارے غسل دیا جاتا ہے جب کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے، کپڑوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو کپڑے اتارے نہیں گئے، جیسے کپڑوں میں تھے اسی طرح غسل دیا گیا، اسی طرح کفن دیا گیا۔
اور اس وقت اب یہ سوچنے لگے صحابہ اللہ کے نبی کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کہاں کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے زندگی میں اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ جہاں پہ نبی کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ پہ نبی کو جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے، تو آپ اپنے حجرہ شریف میں وفات پائے وہیں پر جو ہے وہ آپ کو دفن کیا جائے۔ اس کے بعد قبر میں اختلاف ہوا، صحابہ کہنے لگے قبر کیسی بنائی جائے؟ ایک لحد قبر ہوتی ہے، اوپر سے جو ہے وہ اس کا گڈھا کھود کے سائڈ پر لحد قبر بنائی جاتی ہے، ایک سیدھا اس کے نیچے سیدھا جیسے آج کل ہم بناتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا جو سب سے پہلے آئے گا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ لحد قبر تیار کرتے تھے، یہ سب سے پہلے آئے تو لحد قبر کا مشورہ ہوا، وہیں پر جہاں پر آپ نے وفات پائی لحد قبر کو تیار کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ فرمایا کہ جسد اطہر کو رکھا گیا، ازرا حضرت جبریل امین میکائیل آئے، آپ پر درود و سلام پڑھا، جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیسے ہمارا جنازہ ہوتا ہے امام اور مقتدی، ایسے اللہ کے نبی کا جنازہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ سے افضل انسان کائنات میں موجود ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد آپ کے اہل البیت کے مرد بچے عورتیں پھر غلام، اسی طرح مہاجرین کے مرد بچے عورتیں غلام، اسی طرح پھر انصار کے جو مدینہ میں رہنے والے تھے ان کے مرد بچے عورتیں غلام، ان تمام نے درود و سلام اللہ کے نبی پر پڑھا۔ اس کے بعد آپ کو قبر میں لحد میں اتارا گیا اور اتارنے والے حضرت علی شیر مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے غلام شقران، اور اسی طرح آپ کے قدر فضل بن عباس، یہ ان تین بندوں میں ایک بندے کا نام ایک صحابی رسول کا اور ذکر کیا جاتا ہے، ان چاروں نے آپ کو قبر کے اندر اتارا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اوپر کھڑے تھے، جب آپ کو رکھ دیا سارے باہر آ گئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ہاتھ میں اس طرح انگوٹھی تھی، وہ اتاری اور قبر کے اندر ڈال دی، کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا علی میری انگوٹھی گرتی ہے وہ نکال لو۔ اب یہ انگوٹھی کا بہانہ تھا، آخری وقت میں اللہ کے نبی کو ملنا چاہتے تھے۔ حضرت مغیرہ حضرت علی نے دیکھا کہ واقعہ قبر میں موجود ہے، فرمایا کہ مغیرہ اٹھا لو۔ حضرت مغیرہ اندر قبر میں گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ نپٹ گئے، سینے سے لگا لیا، انگوٹھی کا جو بہانہ تھا۔ صحابہ کرام پھر ہزاروں کی تعداد باہر کھڑے ہو کر رونے لگ گئے، آج اللہ کے نبی ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے میں نے شروع میں کہا یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جو مدینہ منورہ کے اندر منایا جا رہا ہے، مدینہ منورہ میں منایا جا رہا ہے، اور کیسے منایا جا رہا ہے یہ سارا واقعہ آپ کا سامنے موجود ہے۔ تو اسی طرح انگوٹھی اٹھا کر باہر آئے، اس کے بعد قبر پر مٹی ڈال دی گئی، اور یاد رکھیے آخری مسئلہ سمجھیں، اللہ کے محبوب کی قبر آج بھی کچی ہے۔ حضرت ابو بکر عمر دائیں بائیں طرف ہیں، وہ قبریں بھی آج کچی ہیں۔ یہ تینوں جو روضہ رسول کے اندر ساتھی موجود ہیں، تینوں قبریں آج بھی کچی ہیں۔ یہ کہاں سے ہم نے پکی قبریں بنانے کا جو ہے وہ رواج شروع کر دیا؟ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سنت بھی کچی بنانا ہے، اور آپ کی قبر مبارک بھی آج بھی کچی ہے، اس لیے قبریں جو ہے وہ کچی بنایا کریں، پتھر ماربل نہ لگایا کریں۔ سکون میرے بھائی قبر میں اسی وقت ہے جب دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے، اور اگر اچھے اعمال نہیں کیے خدا کی قسم آپ قبر پر روز جائیں، پھول ڈالیں، اگر بتیاں جلائیں، سنگ مرمر لگائیں، جو بھی لگائیں، ہمارے اس عمل سے قبر میں مجھے کو سکون ملنے والا ہے۔ اگر دنیا اچھی گزار کے گیا ہے، آخرت بنا کے گیا ہے، پھر کچھ بھی نہ کرے تو آخرت میں مزے ہی بن جائے۔ اور اگر دنیا میں ناکامی تھی، اعمال ٹھیک نہیں تھے، لوگ تنگ تھے ہمارے اعمال سے، ہمارے طور طریقوں سے، پھر جو مرضی آپ کرتے رہے آخرت میں سکون ملنے والا نہیں۔ تو یہ قبر میں دفنانے کے بعد روضہ رسول میں سارے صحابہ باقی سارے حضرت انس گزر رہے تھے، فاطمہ الزہرا بیٹی کھڑی ہے، کہنے لگی انس کس جگر کے ساتھ تو نے اللہ کے نبی کو قبر کے اندر رکھا، کس جگر کے ساتھ دفن کیا؟
اس عظیم ہستی کو یہ 12 ربیع الاول کا دن میرے بھائی مدینہ منورہ میں منایا گیا۔ آج ہم خود اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم 12 ربیع الاول کل گزشتہ پرسوں بدھ کے دن گزرا ہے، اور آپ ہر بندے کے پاس موبائل میڈیا موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نعوذ باللہ کہیں پہ ڈانس ہو رہا ہے، کہیں پہ مجرا ہو رہا ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں، کہیں پہ پٹاخے چلائے جا رہے ہیں، کہیں پہ ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ ہم تو خوشی اسی طرح منائیں گے، جلنے والے جلتے ہیں تو جلتے رہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ میلاد حضور کا طریقہ ہے، ہماری سر آنکھوں پہ ہم بھی مناتے، لیکن میں خدا کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں یہ حضور کا دین نہیں ہے جو ہمارے اندر حضور دین لے کر آئے، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے جو آج ہم جس راستے پر چل رہے ہیں ساری رات جلوسوں میں، لیکن حال یہ کہ نماز سے بندہ غافل ہے، حال یہ ہے کہ رمضان کے روزے ہیں اس سے بندہ غافل ہے، اور آج ہماری شادی، ہماری موت کی ہر لمحہ وقت کرنا ورنہ باتیں جو ہم بولتے ہیں آج سارے کے سارے طریقے سنت کے خلاف ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، میرا باپ ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا ماما ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا چاچا، میرا بھائی، برادری کے بندے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ آج تو میں بیٹے کی خوشی کر رہا ہوں، اللہ ناراض ہوتا ہے، ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کے خلاف عمل کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ خدا کے لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، اپنی آخرت کو سنوارو، قبر کو سنوارو۔ اگر ہم نے ابتدا نہ کی، ہمارے آنے والی نسلیں خدا کی قسم اسی طرح کی حالت میں رہے گی۔ ہم نے اپنے بیٹے کی اولاد کی شادی کی، جہالت کو ختم نہ کیا۔ میں نے کہا کہ ماں باپ کو دیکھ کے اولاد عمل کرتی ہے، اسی طرح یہ طرز زندگی ہمارا بنایا ہوا یہ ہماری نسلیں بھی کرتی رہیں گی اور گنہگار ہوتی رہیں گی۔ اس لیے اگر اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں، قبر بنانا چاہتے ہیں، اپنی خوشی کو، اپنی غمی کو، ان تمام تر طریقوں کو سنت کے مطابق بنانے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ ان باتوں پر ہمیں 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار محب رسول اس زندگی میں اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔